کتاب قلند شعور کی جو بنیاد ہے یا اس میں جو کچھ مصنف نے پیغام دیا ہے اپنے پڑھنے والوں کو، اس کی بیس یہ ہے کہ یہ دنیا عقل و شعور کی دنیا ہے. عقل و شعور کی دنیا میں خواہ اس نوع کا نام، اس مخلوق کا نام کچھ بھی ہو، ہر نوع، ہر مخلوق عقل و شعور رکھتی ہے. انسان بھی عقل و شعور رکھتا ہے، لیکن انسان کی عقل و شعور میں اور حیوانات کی عقل و شعور میں یہ بنیادی فرق ہے کہ انسان اپنے عقل کو زیادہ تر اپنے ذاتی مفاد، لالچ، حرص، اقتدار کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اپنے ذاتی اقتدار کو قائم کرنے کے لیے اپنی نوع کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے. ہمیشہ یہی رہا کہ جن قوموں کے پاس نوع انسانی کو زیادہ سے زیادہ ہلاک کرنے کے ذرائع رہے، وہی قومی ترقی یافتہ کہلائیں، اور انہی قوموں کو زمین کے اوپر عروج ملا. آج کا جو دور ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک تمہارے پاس ایسے ہتھیار موجود نہ ہوں جن ہتھیاروں سے دوسرے لوگ خوفزدہ ہوں، جن ہتھیاروں کی بنیاد پر دوسرے لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکیں، اس وقت تک تم محفوظ نہیں ہو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری نوع انسان برادری اس بات پر متفق ہوتی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمین کے اوپر موجود دوسری تمام مخلوقات سے زیادہ عقل عطا کی ہے، اس عقل کی بنیاد پر حیوانات کی زندگی کو دیکھتے ہوئے انسانوں کی زندگی ایسی مثالی زندگی ہونی چاہیے جس زندگی کو دیکھ کر حیوانات کی زندگی سے انسان ممتاز حیثیت میں نظر آئے. لیکن یہاں صورت یہ ہے کہ جتنا زیادہ عقل کا استعمال ہو رہا ہے اسی مناسبت سے انسان حیوانات سے ممتاز ہونا تو الگ بات ہے، حیوانات سے بدتر ثابت ہونے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں موجودہ دور میں کتنی ترقی ہوئی، لیکن اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ نوع انسانی کے افراد کتنے پریشان ہوئے، کتنے پریشان ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ چرندوں کو کینسر ہو جاتا ہے، پرندوں کو کینسر ہو جاتا ہے، گائے بھینس کو ٹی بی ہو جاتی ہے، یا اور دوسرے جانوروں کو ایسے ایڈز کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں. جتنے بھی امراض ہیں ایسے امراض جو انسان کو زمین کے اوپر معذور بنا دیتے ہیں، وہ سارے امراض ہی نوع انسانی کے اندر موجود ہیں. جب نوع انسانی نے اپنی عقل استعمال کی، اپنی عقل کو استعمال کر کے ذاتی مفاد کے خاطر نئی نئی چیزیں ایجاد کی، ان ایجادات کے پیچھے نوع انسانی کی ہلاکت اور بربادی کے علاوہ ہمیں کوئی کہانی نظر نہیں آتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انسان نے ترقی کی تو انسان کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جاتی، جب انسان نے ترقی کی تو انسان کے اوپر سے غم اور خوف کے سائے ختم ہو جاتے. انسان نے جب ترقی کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان کو سکون ملتا. جب انسان نے ترقی کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان کو معاش کی طرف سے، کھانے پینے کی طرف سے بے فکری ہو جاتی. لیکن جب عقل کی بنیاد پر جو بھی ترقی ہوئی ہے،
آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے سوائے پریشانی کے، سوائے مصیبتوں کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنی ذات پہلے ہے اور اپنی ذات کے علاوہ دوسری تمام باتیں جو ہیں وہ بعد میں ہیں۔ کیونکہ انسان کی اپنی ذات پہلے ہے، یا انسان کی اپنی انا پہلے ہے، یا انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، اقتدار کی خواہش ہے، اس بنیاد پر اس کی تمام ترقی جو ہے وہ محدود طرز فکر کی حامل بن گئی ہے، اور محدود طرز فکر کی بنیاد پر انسان کے اندر جو سوچ ہے وہ بھی محدود ہو گئی ہے، اور انسان پریشان حال بن گیا ہے۔ میں نے غالباً 4-5 مہینے پہلے اس میں صدائے دوست میں لکھا تھا کہ ایسی عجیب بات ہے کہ ایک شہر میں لوگ رہتے ہیں، مثلا کراچی والے کراچی میں رہتے ہیں، حیدرآباد والے حیدرآباد میں رہتے ہیں، نواب شاہ والے نواب شاہ میں رہتے ہیں۔ تو 3 شہر کے لوگ کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ نواب شاہ والے یہ کوشش کرتے کہ حیدرآباد پہ ہمارا اقتدار ہو جائے، کراچی پہ ہمارا اقتدار ہو جائے۔ کراچی والے اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ حیدرآباد پر، نواب شاہ پہ، سکر پہ ہمارا اقتدار ہو جائے۔ کراچی شہر میں محلے ہیں، ناظم آباد والا یہ کبھی کوشش نہیں کرتا کہ لالو کھیت پر اس کے اقتدار حاصل ہو جائے۔ ایک محلہ ہے نارتھ، یہ نارتھ کراچی ہے۔ اب نارتھ کراچی میں ہزاروں گھر ہیں، ہر گھر اپنے گھر میں خوش ہے، اپنے بال بچوں میں خوش ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک گھر والا اس بات کی کوشش کرے کہ دوسرے گھر پہ قبضہ کر لے۔ اگر یہ صورتحال ملکوں میں آ جائے، یعنی ملک جو ہے اپنی سرحدوں میں خود کو خوش رکھے اور دوسری سرحدوں کو نہ چھیڑیں، یہ دوسری سرحدوں کے پار نہ جائیں، تو یہ ساری دنیا جو ہے خوشحال ہو جائے گی اور جنت کا گہوارہ بن جائے گی۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے، جو اقتدار چلانے والے لوگ ہیں، کہیں کے بھی ہوں، امریکہ کے ہوں، افریقہ کے ہوں، بھارت کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، انہوں نے ایک مصنوعی درجہ بندی قائم کی ہے کہ صاحب بھارت ہمارے اوپر قبضہ کر سکتا ہے کسی وقت، لہذا بھارت اگر ہمارے اوپر قبضہ کر سکتا ہے تو ہمیں اس کی مدافعت کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے۔ مثلا امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ چین کسی بھی وقت ایک بڑی طاقت بن کر امریکہ کو کھا سکتا ہے، لہذا امریکہ کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کرے۔ اگر فرض محال کبھی چین نے حملہ کیا تو اس کا مقابلہ کر کے اس کو اپنی سرحدوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ایک فقیر کا یہ کہنا ہے کہ جب 2 آدمی، یہ 10 آدمی، یہ 50 آدمی اپنے اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ رہ سکتے ہیں، جب ایک شہر کے لوگ اپنے اپنے شہروں میں رہ سکتے ہیں اور کسی قسم کا وہ تعارض نہیں کرتے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، تو یہ ملک کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ ملک اس لیے نہیں رہ سکتے ان کے اندر جو وہ پیسہ اور دولت کمانے کی حرص اور لالچ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ بابی دیکھیں آج کے دور میں جتنی بڑی طاقتیں، سپر پاور، ان کا کام ہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے ہتھیار بناتے ہیں اور ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کو لڑاتے ہیں۔
میرا منشا کوئی سیاسی تقریر کرنا نہیں ہے، سیاست کی تو اجازت ہی نہیں ہے سلسلہ ایسی کرنا، میں عقل کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ عقل جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عقل کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ جتنے دانشور لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں، وہ ایسے ایسے فلسفے عقل کی بنیاد پر ایجاد کرتے ہیں کہ ان علوم کی بنیاد پر بجائے اس کے کہ نو انسانی ایک جگہ جمع ہو، بجائے اس کے کہ نو انسانی کے اندر محبت، اخوت اور بھائی چارے کے جذبات پیدا ہوں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تو موجودہ دور میں انسانی عقل جو ہے اس کا جو مصرف ہے سوائے فساد کے کچھ نظر نہیں آتا، اور فساد کس بنیاد پر وہ کر رہا ہے؟ حضور کے اندر بابا فرماتے ہیں 2-4 نفس عمر ملی ہے تجھ کو، 2-4 نفس عمر کو برباد نہ کر۔ یہ سب عارضی زندگی ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، جب تک سانس آ رہا ہے اس وقت تک زندگی ہے، اور جب یہ سانس ختم ہو جائے گا تو زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ زندگی یہاں گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ماضی میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کل بھی آپ یہاں تھے، آج بھی آپ یہاں ہیں، اب اس کل کو آپ تلاش کرنا چاہے آپ کو کل نہیں ملے گی، وہ گزر گئی تو گزر گئی۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس آج کو آئندہ کل میں آپ تلاش کریں گے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں جو کچھ بھی ہے وہ روحانی نقطہ نظر سے ماضی ہے۔ یہ بات آپ یاد کریں، نوٹ کریں کہ یہ دنیا جو ہے اس میں حال اور مستقبل کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں حال اور مستقبل کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، لیکن حال اور مستقبل کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں۔ اگر ذاتی حیثیت کسی دور کی ہے وہ حیثیت ماضی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ کہیں سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے جس مقام سے آ کر وہ پیدا ہوا وہ ماضی میں چلا گیا۔ پھر انسان پیدا ہو کر جوان ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچپنا ماضی میں چلا گیا۔ جوانی کے بعد انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی ماضی میں چلی گئی۔ اور بوڑھا ہونے کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے تو جس طرح جوانی اور بچپنا ماضی میں چلا جاتا ہے، اس طرح انسان کی ساری زندگی ماضی بن جاتی ہے۔ کل سے انشاءاللہ یہ کتاب شروع کر دیں گے اگلی دفعہ سے۔ تو صاحب وہ پچھلے ہفتے کو جو میں نے بتایا تھا اس کو گھر میں جا کے لکھا ہے کیا کیا کیسے یاد رہے گا کیا بتایا تھا؟